بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیت کے حوالے سے ہماری یہ دوسری کلاس ہے۔ پہلی کلاس میں آپ کو سورہ انفال کے بارے میں آپ کو تفصیل بتائی تھی اور اس کی ابتدائی 3 آیتوں کے بارے میں آپ کو تفسیر کے ساتھ تشریح کے ساتھ آپ کو الحمدللہ ہم نے پڑھایا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اب، اور گزشتہ سے پیوستہ کنیکٹڈ ہم اس کو کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، جو آخری کی 2 آیتیں ہم نے پڑھی تھیں، آیت نمبر 2 اور 3، تو اس کے اندر آپ کو مومنوں کی 5 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھیں کہ مومنوں میں جو سچے پکے مومن ہوتے ہیں ان میں کیا نشانی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے نشانی بیان فرمائی تھی کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یعنی تقویٰ ان کے دل میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ دوسری نشانی بیان فرمائی تھی کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری نشانی بیان فرمائی تھی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر معاملے میں اپنے رب پر ہی وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی بیان فرمائی تھی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اور 5ویں نشانی بیان فرمائی تھی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے اس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ جو شروع کی 3 نشانیاں ہیں وہ باطنی ہیں، مطلب اس کا تعلق عقیدے سے ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل کانپ اٹھے، اور ان کے سامنے تلاوت ہو آیت کی تو ان کا ایمان زیادہ ہو جائے اور رب پر بھروسہ کریں۔ اور جو باقی 2 نشانیاں تھیں وہ ظاہری تھیں یا اعمال کی تھیں، عمل کی تھیں، جن میں سے پہلی نماز قائم کرنا اور دوسری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، جن میں یہ 5 نشانیاں پائی جائیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو سچے پکے مومن ہیں۔ گویا کہ جو 5 نشانیاں جن میں پائی جائیں گی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سرٹیفکیٹ عطا فرما رہا ہے۔ ایک بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کسی کو سچا پکا مومن فرما دے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو حق مومن ہیں، سچے پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں، ومغفرۃ ورزق کریم، اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، یعنی باعزت روزی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہی لوگ ہیں جو سچے پکے مومن ہیں، اور آگے ان کے 3 انعام بیان فرمائے لہم درجات عند ربہم، ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں۔ کہاں درجات ہیں؟ تو روایت میں آتا ہے کہ درجات جنت میں درجات ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ان کے مرتبے ہیں، ان مرتبے وہ درجات ان کے جو ہے جنت میں درجات اللہ تعالیٰ ان کے بلند فرمائے گا۔ وہ مغفرتن، اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ مغفرت کہتے ہیں گناہوں کی معافی کو، بخشش کو، تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ورزق کریم، اور ان کو باعزت روزی عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ ان کا انعام ہے ان مومنین کا۔ اچھا، اس کے آگے جو ہے اب غزوہ بدر کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں آپ کو جو ایک ہماری واحد کلاس ہوئی ہے اس میں بتا بھی چکا ہوں، اور انشاءاللہ اس بارے میں ہماری آج یا کل ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی یوٹیوب پہ، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ غزوہ بدر کے تفصیلاً واقعات اس کے اندر ذکر ہوں گے، اور آپ کو سورہ انفال کے بارے میں بڑے معاون اور مددگار ثابت ہوں گے وہ، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہاں پر شارٹ لے کے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جس طرح آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکال کے لایا، تو اسی طرح یہ مال غنیمت کا معاملہ بھی تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک اہل ایمان میں سے ایک گروہ اس بات کو ناپسند کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کا آپ کو شان نزول بتاتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تو کچھ مسلمان ایسے تھے جن کو یہ طریقہ ناپسند لگا۔ ان کو وہی طریقہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ جس نے جو لوٹ لیا وہ اس کا ہو جائے گا، اور جس نے جو نہیں لوٹا تو اس کا وہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انصاف کے ساتھ مال غنیمت سب میں تقسیم فرمانے کا حکم نازل فرمایا تو کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا، تو مختلف باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب، کچھ لوگوں کو اگرچہ یہ طریقہ پسند نہیں ہے، وہ ناپسند کرتے ہیں اس طریقے کو مال غنیمت کے، لیکن آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ جس طرح آپ کا رب آپ کو حق کے ساتھ نکال کے لے کے گیا۔ اچھا، آپ کو شاید پتہ ہے، میں بتا چکا ہوں کہ مسلمان جو غزوہ بدر لڑنے کے لیے گئے تھے، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی تھی، تو مسلمان جو لڑنے کے لیے نکلے تھے تو باقاعدہ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ مسلمان ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے۔ 2 قافلے تھے دراصل، ایک قافلہ تھا ابو سفیان کا
ابو سفیان اس قافلے کے جو ہے سربراہ تھے، اور یہ قافلہ تھا تجارتی قافلہ. یہ قافلہ ملک شام جو ہے وہ تجارت کے لیے گیا تھا، اور ان کے پاس تقریباً پورے مکہ کا جو ہے سرمایہ لگا ہوا تھا. روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 50,000 پاؤنڈ کی مالیت کا سامان تھا ان کے پاس. خوب منافع کما کے یہ واپس آ رہے تھے. تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو اطلاع دے دی. تو نبی علیہ السلام نے، چونکہ حالات جو ہے وہ پیچیدہ تھے، لوگ جو ہے وہ تنگی میں رہ رہے تھے، ہاتھ کشادہ نہیں تھے لوگوں کے، مال و دولت نہیں تھا لوگوں کے پاس مدینے میں، چنانچہ نبی علیہ السلام نے پلاننگ کی اور اس قافلے کو لوٹنے کا ارادہ کیا. چنانچہ نبی علیہ السلام جو مسلمان میسر تھے، تقریباً 313 مسلمان تھے، ان کو لے کر نبی علیہ السلام جو ہے وہ اس قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے. جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا. لیکن پھر ہوا یہ کہ ابو سفیان نے اپنی چالاکی سے جو ہے وہ پہلے سے بھانپ لیا کہ مسلمان ہمیں لوٹنے والے ہیں، اور اس نے کسی طریقے سے مکے میں اطلاع کروا دی، اور پھر ایک دوسرے راستے سے مکہ چلا گیا. اچھا، ادھر مکہ میں جب اطلاع ہوئی تو ابو جہل نے ایک بہت زبردست مسلح لشکر جو ہے تیار کیا، جس کی تعداد تقریباً 900 سے 1000 کے درمیان تھی. تقریباً 950 تھے یہ لوگ. بے شمار ان کے پاس جو ہے نا وہ جانور تھے، اسلحہ زبردست قسم کا تھا، اور مکمل جو ہے وہ تیار ہو کر یہ جو مسلمانوں کے خلاف اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکلے. تو ابو سفیان جب اپنے قافلے کو بچا کر لے کے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو اختیار دیا تھا کہ اے مسلمانوں، تمہیں دو گروہ میں سے ایک کا تمہیں اختیار ہے، یا تو تم ابو سفیان کا قافلہ اختیار کر لو، اور یا پھر تم ابو جہل کا قافلہ اختیار کر لو. اچھا، جو کچے مسلمان تھے، جو اس وقت پکے نہیں تھے، یا جن کے دل میں تھوڑا مرض تھا، نفاق تھا، تو وہ ڈر گئے تھے کہ ابو سفیان کا قافلہ ظاہر آسان تھا، اس کو لوٹنا آسان تھا، مال و دولت زیادہ ہاتھ میں آتا ان کے، اور جس کے مقابلے میں ابو جہل کا جو قافلہ تھا، مال و دولت اتنا نہیں ملتا، اور مقابلے میں لڑائی بھی سخت کرنی پڑتی. تو کچھ جو کچے مسلمان تھے وہ ڈر گئے اور وہ ہیلے بہانے کرنے لگے. لیکن نبی علیہ السلام کو یہ بات ناپسند آئی، اور نبی علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا. تو پھر سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، یہ تمام صحابہ، سیدنا سعد بن عبادہ، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ سب کھڑے ہوئے اور حضور کا حوصلہ بڑھایا. کہا کہ یا رسول اللہ، ہم ہر معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہہ دیا تھا کہ یا موسیٰ انتا وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑائی کریں، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں آپ کی لڑائی، جب جیت جائے تو ہمیں بلا لینا. ہم ویسے نہیں ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کا ہر پل ہر آن آپ کا ساتھ دیں گے. خدا کی قسم، اگر آپ ہمیں آگ کے سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ جذبہ دیکھا صحابہ کرام کا تو حضور بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد ابو جہل کے خلاف، قافلے کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح اس موقع پہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب آپ کو حق کے ساتھ لے کر گیا، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کتنا صحیح تھا، مسلمان جیتے، ان کو مال غنیمت بھی ملا، پورے عرب پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اس کے بعد لوگ زیادہ مسلمان ہونے لگے. تو جس طرح وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا صحیح تھا، تو اسی طرح یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کا صحیح ہے کہ مال غنیمت بالکل صحیح اور حق کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت کا جو شان نزول ہے، ترجمہ دوبارہ دیکھیے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح آپ کو آپ کا رب آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکال کے لایا تھا غزوہ بدر کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ بھی صحیح تھا کہ مال غنیمت جو ہے وہ برابر برابر تقسیم کیا جائے گا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنوں میں سے ایک فریق، ایک گروہ، لَكَارِهُونَ اس بات کو ناپسند کرتا تھا. کارہون کراہت سے بنا ہے، کراہت مانے ناپسندیدگی. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 5 تھی. اگلی آیت پڑھتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی سے کنیکٹڈ ہے یہ والی آیت. فرمایا یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون. یجادلونک فی الحق، یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ناپسند تھا، یہی لوگ یجادلونک فی الحق، آپ سے اے نبی آپ سے اختلاف کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، فی الحق حق کے بارے میں. بعد اس تبینہ، بعد اس کے کہ حق واضح ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا کہ تم جیتو گے، لیکن پھر بھی یہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے کہ نہیں یا رسول اللہ، ابو جہل کا قافلہ نہیں بلکہ ابو سفیان کا قافلہ. اس معاملے میں حضور سے اختلاف کر رہے تھے. اور کیوں نہ ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون، کیونکہ کچے ایمان والے تھے نا، وہ پکے مسلمان نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مثال دیتا ہے، فرماتا ہے ان کے دل کی حالت کیا تھی، ان کے اپنے دماغ کی حالت کیا تھی. کأنما یساقون الی الموت، ان کی حالت ایسی پتلی ہو گئی تھی کہ کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ ان کو موت کی طرف دھکا دیا جا رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے، امیجن کیجئے کہ ایک سزائے موت کا مجرم ہے، ٹھیک ہے، آج اس کو صبح سزائے موت ہونی ہے، پھانسی لگنی ہے. تو اس وقت اس کا کیا حال ہوگا، اس کو جب پتہ ہے کہ اب اس کو لے جایا جا رہا ہے، جیل سے نکال کے اس کو پھانسی کے پھندے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے حواس ختم ہو جاتے ہیں، اس کو گھسیٹ کے لے جانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ مثال دے رہا ہے. فرمایا کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون، ان لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی گویا کہ ان کو موت کی طرف دھکا دیا جا رہا ہے، پھانسی پہ لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے. وهم ينظرون، اور موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ لوگ ایسا ڈر گئے تھے ابو جہل سے مقابلے میں جانے کے وقت.
ٹھیک ہے. آگے والی آیت وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، وہ وقت یاد کرو اے مسلمانوں کہ جب یعیدکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا تم سے. یعیدو وعدہ، یعیدو مانے وعدہ کرنا، عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے. وَإِذْ یعیدکم اللہ، وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا. احدی الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا. اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ انہا لکم، وہ تمہارا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا تھا. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو سچے پکے مسلمان تھے ان کو اس وعدے پر یقین تھا، وہ نہیں ڈرے. لیکن جو کچے مسلمان تھے یا جو منافق تھے وہ ان کی حالت خراب ہو گئی تھی. تو وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ احدی الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک گروہ انہا لکم، وہ تمہارا ہو جائے گا. اچھا میں آپ کو بتا چکا ہوں دو گروہ کون سے. ایک ابو سفیان کا گروہ جو کہ ملک شام سے مکہ واپس آ رہا تھا تجارت کر کے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 30-40 سے زیادہ نہیں تھی اور ان کے پاس بے شمار مال و اسباب تھا. اور دوسرا گروہ وہ ابو جہل کا تھا جو کہ مکے سے نکلا تھا ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے مسلمانوں سے، اور ان کی تعداد تقریباً 900 سے 1000 کے درمیان تھی. مکمل مسلح لشکر تھا، وہ ہر طرح کا اسلحہ ان کے پاس تھا، ہر طرح کی سواریاں ان کے پاس میسر تھی اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے نکلے تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ان دو میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا. آگے فرمایا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور حالانکہ تم یہ چاہتے تھے کہ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، وہ گروہ تمہارا ہو جائے کہ جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، جو بے شان و شوکت گروہ ہے، جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، وہ نہتہ گروہ ہے، وہ تمہارا ہو جائے، یعنی ابو سفیان والا. لیکن وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ وہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق ثابت کر کے دکھائے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا، اور آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہوا. حق جو ہے وہ حق ظاہر ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا کہ اسلام جو ہے وہ سچا دین ہے اور مسلمان جو ہے وہ سچی قوم ہے. جنگ بدر کو آپ کو میں بتاؤں، آپ کو اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں نام آیا، آگے آئے گا. یوم الفرقان کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ دن جس دن حق اور باطل میں جدائیگی ہو گئی، فرق ہو گیا، حق اور باطل جدا جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے. جو مسلمان تھے، جو اسلام تھا وہ واضح ہو گیا، جو کفر تھا وہ واضح ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کر کے دکھائے، اسلام کو سچ ثابت کر کے دکھائے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دے. تو آپ دیکھیے کافروں کی جڑ کٹ گئی تھی. میں نے آپ کو شاید بتایا تھا اس جنگ میں مسلمان جو ہے وہ جیتے تھے، کافروں کے 70 بڑے کافر، بڑے سردار وہ مر گئے تھے اس جنگ کے اندر، ابو جہل سمیت. اور 70 لوگ جو ہے وہ گرفتار ہو کے مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے، باقی سب اپنا مال و اسباب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. تو یہ جنگ کا نتیجہ تھا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان کے ذریعے اس کو واضح کیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہوئی. جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وہی ہوا، کافروں کی جڑ کٹ گئی اور مسلمان جو تھے وہ ان کا بول بالا ہوا، اور اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں سب کے سامنے ظاہر ہو کے رہ گیا کہ کتنے تھوڑے سے لوگ، اسلحہ ان کے پاس نہیں، 313 لوگ اور اپنے سے 3 گنا زیادہ مسلح کافروں سے جیت گئے. تو ایک رعب و دبدبہ مسلمانوں کا پورے عرب میں جو ہے نا وہ پھیل گیا تھا اس جنگ بدر کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہاں اس واقعے میں، اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. آگے مزید اس کی تحقیق فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کر کے دکھائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو جھوٹ ثابت کر کے دکھائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم اس کو ناپسند سمجھیں، مجرموں کو یہ برا لگے، کافروں کو یہ بہت برا لگا. ظاہر ہے آپ اندازہ کریں کہ کافروں کی کیا حالت ہوگی جنگ ہارنے کے بعد. کافر سخت جو ہے نا وہ پشیمان، شرمندہ تھے، کسی سے آنکھیں نہیں ملا سکے، یہاں تک کہ غزوہ احد ہوئی اس کے بعد جو ہے انہوں نے بدلہ لیا جیسا بھی ہوا معاملہ. لیکن جنگ بدر ہارنے کے بعد کافروں کی عزت جو ہے وہ خاک میں مل گئی تھی. یہاں پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یہ ایک واقعہ تھا جس کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا. شان نزول میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ جنگ سے پہلے والی رات، اگلے دن جنگ ہونی ہے مسلمان کافروں کی، جنگ سے پہلے والی رات
صفیں طے ہو گئی ہیں, کافر اپنے لشکر میں, مسلمان اگلے لشکر میں ہیں, اور صبح جنگ ہونی ہے. تو اس رات نبی علیہ السلام نہیں سوئے. نبی علیہ السلام کے لیے ایک الگ عریش بنا دیا گیا تھا, 2 درختوں کے درمیان میں ایک جگہ تھی, وہاں پر صاحبان بنا کے نبی علیہ السلام کی جگہ تھی, اور ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوتے. تو سیدنا صدیق اکبر بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سجدے میں گرے, رونے لگے, اتنا روئے نبی علیہ السلام کی حضور کی داڑھی جو ہے وہ پوری آنسوؤں سے بھیگ گئی, اور نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اسلام کی مدد فرما, اسلام کو غالب کر دے, یہ چند مٹھی بھر مسلمان ہیں تیرے دین کے لیے لڑنے کے لیے نکلے ہیں, اگر آج ان کو کچھ ہو گیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, ان کی مدد فرما. نبی علیہ السلام نے اتنے تسلسل سے یہ دعا فرمائی, اتنا روئے نبی علیہ السلام کی حضور کی چادر کندھے سے گر گئی, حضور کی داڑھی جو ہے آنسوؤں سے تر ہو گئی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور کو اٹھایا, کندھے سے پکڑ کے اٹھایا اور حضور سے لپٹ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ غم نہ کریں, اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ضرور مدد فرمائے گا. چنانچہ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام نے اچانک آسمان کی طرف دیکھا اور حضور کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات آ گئے, اور کہا کہ اے ابو بکر مبارک ہو, وہ دیکھو آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آ گئی ہے. وہ دیکھو سیدنا جبریل امین ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے جو ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہیں, اور ان کے پیچھے فرشتوں کی قطار ہے. چنانچہ فرشتے نازل ہوئے تھے, جنگ بدر میں فرشتے نازل ہوئے تھے, جس کا اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. آپ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. فرمایا اذ تستغیثون ربکم, وہ وقت یاد کرو کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے. فاستجاب لکم, تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرما لی, اور فرمایا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں سے جو پے در پہ اتریں گے, قطار بنا کے اتریں گے. اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. اچھا, اس بات میں بھی فقہاء میں مفسرین میں اختلاف ہے, متقدمین شروع کے علماء اور بعد کے علماء میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ فرشتے جو جنگ بدر میں نازل ہوئے تھے انہوں نے قتال کیا تھا, انہوں نے کافروں کو قتل کیا تھا, اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے قتال نہیں کیا تھا, انہوں نے کافروں کو قتل نہیں کیا تھا, اور صرف مسلمانوں کی تسلی کے لیے اترے تھے, جیسے کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. لیکن بے شمار حدیثیں ہیں, دونوں طرف کے دلائل ہیں, تو میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا. مختلف صحابہ کرام مختلف حدیثیں بیان کرتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنگ والے دن, جنگ بدر کے دن, اچانک مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی اقدم یا حیزوم, اے حیزوم آگے بڑھو. تو میں نے جب پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا. تو اس واقعے کا میں نے نبی علیہ السلام سے ذکر کیا تو حضور نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ حیزوم جو ہے وہ جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے, اور تمہارے پیچھے جبریل امین تمہاری مدد کے لیے موجود تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں صحابہ کرام کچھ بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم جنگ میں جب کسی کافر کو مارنے کے لیے, تلوار چلانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے مارنے سے پہلے ان کے اعضاء جو ہے وہ کٹ کے گر جاتے ہیں, ان کی گردن کٹ جاتی ہے, ان کے ہاتھ پاؤں کٹ کے گر جاتے ہیں. بڑے حیران ہوئے. نبی علیہ السلام سے بعد میں ذکر کیا تو حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجے تھے. اور بے شمار جو ہے وہ آیات ہیں, مسلمانوں نے, صحابہ نے, اصحاب بدر نے فرشتوں کی آوازیں سنی, پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا, ان کے مارنے سے پہلے کافروں کے اعضاء کٹ کے گر جاتے تھے. یہ کافی دفعہ یہ واقعہ پیش آیا, اور گھوڑوں کی آوازیں آئیں لیکن وہ گھوڑے موجود نہیں تھے. نبی علیہ السلام کی صراحت سے اور اس آیت سے پھر یہ پتہ چلا کہ فرشتے نازل ہوئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی, قتال میں حصہ بھی لیا تھا. بہرحال مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں اور ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہیں. تو اس آیت سے جیسے آپ کو پتہ چلا کہ 1000 فرشتے اترے تھے. اچھا, یہ جو آخری لفظ ہے آیت کا مردفین, یہ بڑا ایک شاندار لفظ ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ, 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. لیکن وہ 1000 فرشتے کیسے ہوں گے؟ فرمایا مردفین, قطار بنا کے اتریں گے, پے در پہ اتریں گے, ایسے افراتفری کرتے ہوئے نہیں اتریں گے. یہاں پر آپ دیکھیں نظم و ضبط کی طرف اشارہ ہے. آپ جب اسکول میں یا کسی مدرسے میں آپ جب ہوتے ہیں تو آپ کو نظم و ضبط سکھایا جاتا ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ لائن سے چلو, لائن سے کام کرو, 1 بائی 1 کرو, ایک ایک کر کے کرو. تو یہ بے جا نہیں ہے, یہ کام یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. آپ یہاں دیکھیں اس جنگ بدر میں جو فرشتے اترے تھے وہ فرشتے بھی نظم و ضبط کا خیال رکھ کے اترے تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی آیت موجود ہے کہ ہم نے جو فرشتوں سے مدد کی وہ کیسے کی؟ مردفین, قطار بنا کے اترے تھے وہ فرشتے, لائن بنا کے نظم و ضبط کے ساتھ اترے تھے, ایسے افراتفری سے نہیں آ گئے تھے وہ. ٹھیک ہے, تو اس سے پتہ چلا کہ قطار بنا کے چلنا یا قطار بنا کے کوئی بھی کام کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں یہ جو 1000 فرشتے اترے تھے نا, بعد میں نبی علیہ السلام سے حضرت سیدنا جبریل امین کی بات چیت کسی دن ہوئی تو نبی علیہ السلام سے حضرت سیدنا جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جو جن صحابہ نے
غزوہ بدر میں حصہ لیا, آپ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے؟ فرمایا ان کے ہمارے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے ان صحابہ کا جو اصحاب بدر ہیں, اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو اصحاب بدر ہیں, بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے وہ جو بھی کریں ان کے لیے وہ معاف ہے, اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا اور ان کے لیے مغفرت و جنت ہے. تو سیدنا جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, اسی طرح وہ 1000 فرشتے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے تھے ان کا ایک الگ ہی مقام ہے, وہ سب سے فضیلت والے فرشتے ہیں تمام فرشتوں میں جو جنگ بدر میں اترے تھے. تو بہرحال یہ جنگ بدر کی ایک فضیلت کہلائیں یا نبی علیہ السلام کی فضیلت کہلائیں کہ جس کی وجہ سے ان مسلمانوں کی بھی فضیلت ہو گئی جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے, اور ان فرشتوں کی بھی فضیلت ہو گئی تمام فرشتوں میں جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد والی آیت اس رکوع کی آخری آیت ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. پہلے ترجمہ دیکھیے. فرمایا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا, اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا اس فرشتوں کے نزول کو لیکن خوشخبری تمہارے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے نازل فرمائے, کیوں نازل فرمائے؟ تاکہ خوشخبری ہو مسلمانوں کے لیے. اور کیوں؟ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں, اس لیے فرشتے نازل فرمائے. فرمایا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے. اچھا, ابھی اس آیت میں 2-3 پوائنٹ کی باتیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے نزول کا مقصد بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے نازل فرمائے, کیوں نازل فرمائے؟ تاکہ مسلمانوں کو خوشخبری حاصل ہو. اب میں آپ کو جنگ سے ایک دن پہلے کے واقعات سناتا ہوں. جنگ سے ایک دن پہلے مسلمان بڑے پریشان تھے. کیوں؟ کیونکہ 3-4 قسم کی چیزیں تھیں جو مسلمانوں کے ساتھ اچانک ہو گئیں. ہوا یہ کہ مسلمان جب میدان جنگ میں پہنچے, میدان بدر میں پہنچے, تو کافر پہلے سے پہنچ چکے تھے وہاں پہنچ کے کافروں نے جو میدان بدر کی جو نرم جگہ تھی نچلی, آپ کو پتہ ہے میدان اوپر نیچے ٹیلے اور پہاڑ چھوٹے موٹے وہاں نکلے ہوئے ہوتے ہیں, تو جو نچلی جگہ تھی جہاں پر ریت تھی, نرم جگہ تھی, وہاں کافروں نے قبضہ کر لیا. مسلمان جب پہنچے بعد میں تو ان کو اونچی جگہ ملی, کہیں پہ جو ہے ریت, کہیں پہ جو ہے سخت چٹان, تو چلنے پھرنے میں مشکل ہو رہی تھی مسلمانوں کو. ایک پریشانی. دوسری پریشانی مسلمانوں کو یہ ہوئی کہ میدان بدر میں پانی کے کچھ کنویں تھے, ایک بڑا کنواں تھا, باقی 2-3 چھوٹے کنویں تھے. تو کافر وہاں پہلے پہنچ گئے تھے ایک دن, اور انہوں نے چھوٹے کنووں کو پتھر ڈال کے بند کر دیا, اور جو بڑا ایک کنواں تھا اس پہ قبضہ کر لیا. چنانچہ مسلمان جب پہنچے تو وہاں پانی نہیں تھا. مسلمان وہاں پہنچے تو پانی نہیں تھا ان کے پاس, نہ وضو غسل کے لیے نہ کھانے پینے کے لیے, مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا. تو ایک بڑی پریشانی تھی, مسلمان کہاں سے وضو کریں, کیسے غسل کریں, کیسے پانی پئیں, کیسے کھانا پکائیں, بڑی ایک پریشانی. تیسری پریشانی مسلمانوں کو یہ ہوئی کہ شیطان وسوسے ڈالنے لگا دل میں. آپ کو پتہ ہے شیطان تو انسانوں کے جو ہے رگوں میں چلتا ہے خون کی طرح حدیث کے مطابق. تو وسوسے ڈالنے لگا شیطان کہ تم اللہ تعالیٰ کی نیک قوم ہو, تم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہو, نبی علیہ السلام کے ساتھ تم کافروں سے لڑنے کے لیے آئے ہو. اگر ایسا ہے تو یہ پریشانیاں تمہارے حصے میں آئی تھیں. ایک تو تم کم ہو, تمہارے پاس اسلحہ کم ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لڑنے کے لیے آئے ہو, اور اس کے باوجود تمہارے پاس یہ کوئی سہولت موجود نہیں ہے, نہ پانی ہے نہ چلنے کی صحیح جگہ تمہارے پاس. کیا واقعی تم اللہ کی قوم ہو, سچی قوم ہو؟ تو یہ وسوسے آنے لگے مسلمانوں کے دلوں میں. جو کچے ایمان والے تھے وہ ڈگمگا گئے, جو پکے ایمان والے تھے ان کے دل میں بھی یہ خدشات پیدا ہونے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا سدباب فرمایا. اس کا ہم اگلے رکوع میں پڑھیں گے کہ بارش نازل فرمائی, اس سے یہ سارے وسوسے اور ساری جو ہے نا یہ پریشانیاں ختم ہو گئی. اگلے رکوع میں بتاؤں گا. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو آمد اس آیت میں فرمایا, فرشتوں کی آمد کا جو حکم فرمایا, تو جو فرشتے نازل ہوئے وہ بڑی مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ مدد تھی. جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ فرشتے اتر رہے ہیں, نبی علیہ السلام نے جب فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ فرشتے جو ہے ان کی مدد کے لیے اتر رہے ہیں, تو سب مسلمان جو ہے وہ بہادری سے جو ہے لبریز ہو گئے. اسلام بذات خود ایک جو ہے وہ طاقت ہوتا ہے, جس کے دل میں اسلام ہوتا ہے, ایک کافر سے وہ بہرحال بہادری ہوتا ہے. تو لیکن جب فرشتوں کا پتہ چلا تو ان کی طاقت اور زیادہ ہو گئی, مسلمان اور زیادہ بہادری سے لڑنے لگے. نتیجے کے طور پہ مسلمان بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پہلے ہی دن یہ جنگ جیت گئے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا, اللہ تعالیٰ نے اس فرشتوں کی آمد کو خوشخبری بنایا تمہارے لیے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِقُلُوبِكُمْ, اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. کس بات پر مطمئن ہو جائیں؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہو. اسلام اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہے, نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں, قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے. ان سب باتوں پہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے اور تم آئندہ اس بارے میں کسی شک و شبے کا شکار نہ ہو. تو یہ فرشتوں کی آمد سے یہ فائدہ تھا. اچھا, دوسرا ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں اس آیت میں. آپ کو پتہ ہے فرشتوں میں کیسی طاقت ہے. فرشتے نظر نہیں آتے کسی کو, نبی علیہ السلام نے دیکھے, شیطان وہاں موجود تھا اس نے دیکھے, آگے آئے گا. تو
آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، 1000 بہت زیادہ ہوتے ہیں 1000، کیا اتنے زیادہ فرشتے نازل کرنے کی ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ ایک ہی فرشتہ نازل فرما دیتا، وہ فرشتہ سب لوگوں کو تباہ برباد کر دیتا؟ ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی فرشتہ نازل فرماتا، سیدنا جبریل امین آ جاتے، وہی کافی تھے؟ میں آپ کو بتاؤں، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام، ان کی قوم تھی، نافرمانی میں جب آگے بڑھ گئی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا. تو ان کا عذاب یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اپنے ایک پر سے اس قوم لوط کی 4 شہروں کو اٹھا کر اس کو آسمان تک لے جا کے نیچے پٹک دیا. پوری قوم جو ہے وہ تباہ ہو گئی تھی سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ایک پر سے. تو اندازہ کریں کتنا بڑا وہ پر ہوگا اور کتنی طاقت ہوگی سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ایک پر میں. تو اب ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ نازل فرما دیتا اللہ تعالیٰ، وہ فرشتہ جو ہے وہ اکیلا کافروں کو مار دیتا. ایک اور سوال کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھی نازل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو لفظ کن کا مالک ہے، وہ تو کن فرماتا ہے چیزیں بن جاتی ہیں. یہ آسمان، پہاڑ، زمین، چاند، سورج، کتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بنائی تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے لفظ کن ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ کی شان سورہ یاسین میں اور مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی معاملے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن، ہو جا، بن جا، فیکون، تو وہ چیز بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تو شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ لفظ کن فرما دیتا، سارے کافر مر جاتے ہیں. وہی کافر کیا، غزوہ بدر والے کافر کیا، سارے کے سارے دنیا کے کافر مر جاتے. لیکن ایسا نہیں ہوا، فرشتے نازل کیے گئے، وہ پھر 1000 فرشتے نازل کیے گئے. اس میں کیا حکمت تھی؟ تو فقہاء کرام اس کی 2-3 توجیحات بیان فرماتے ہیں کہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے فرشتے نازل کیے اور اتنے زیادہ فرشتے نازل کیے. کہا کہ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اتنے زیادہ فرشتے نازل کیے، جو کہ آیت قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ مسلمانوں کو خوشخبری ملے، مسلمانوں کا اطمینان قلب ہو جائے، مسلمانوں کا عقیدہ پختہ ہو جائے کہ ہم سچے دین پر ہیں، اسلام سچا دین ہے، نبی علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے ہماری مدد کے لیے. پہلی بات. نمبر دو اس میں یہ حکمت تھی، یہ فائدہ تھا کہ فرشتے بھیجنے کا کہ ان فرشتوں کو، مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہو جائے کہ انہوں نے فرشتوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ لڑائی کی. چنانچہ آج تک یہ بات مشہور ہے کہ غزوہ بدر وہ واحد جنگ ہے کہ جس میں فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کے قتال کیا، باقاعدہ لڑائی کی، کافروں کو قتل بھی کیا. آپ اندازہ کریں. اچھا ہماری کلاس بھائی یہ 10 منٹ میں ختم ہونے والی ہے، 30 منٹ ہو گئے پتہ بھی نہیں چلا. چلے میں اس کو اینڈ پہ لانے کی کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو کوئی سوال کرنے ہوں تو آپ جلدی پوچھ لیجئے گا، تو میں اس کے انشاءاللہ بعد میں جواب دوں گا آپ کو. تو دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا کہ انہوں نے فرشتوں کے ساتھ مل کے قتال کیا، اور بعد میں فخریہ بتاتے تھے کہ فرشتے ہماری مدد کے لیے اترے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے لڑائی کی ہے غزوہ بدر میں. اور تیسرا فائدہ جو اس فرشتوں کے نزول کا ہوا وہ بڑا شاندار ہے. وہ دیکھیں، وہ تیسرا فائدہ یہ تھا کہ ان فرشتوں کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جنگ لڑی. ان فرشتوں کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا. میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ سیدنا جبریل امین فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی باقی تمام فرشتوں سے فضیلت رکھتے ہیں. آپ اندازہ کریں، نبی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کے کسی کام کو انہوں نے کیا، جنگ میں حصہ لیا، ان فرشتوں کا یہ اعزاز ہو گیا کہ سارے فرشتوں میں ان کا سر بلند ہو گیا اور وہ معزز ہو گئے. تو کیا شان تھی نبی علیہ السلام کی، میرے آقا کی. تو 3 وجوہات آپ کو سمجھ میں آ گئی. ایک تو مسلمانوں کو جو ہے وہ اطمینان اور ان کو بشارت ملی، ان کو خوشخبری مل گئی کہ اسلام سچا دین ہے. نمبر 2 مسلمانوں کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے فرشتوں کے ساتھ مل کے جنگ لڑی. اور نمبر 3 فرشتوں کو یہ اعزاز ہوا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے انہوں نے جنگ میں حصہ لیا. بہرحال فرشتے نازل ہوئے اور مسلمان یہ جنگ جیت گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے ومن نصر الا من عند اللہ، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دوں عقیدہ کیا ہے. عقیدہ یہ ہے کہ مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے، صرف اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے مدد کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کسی کو ڈاکٹر بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو استاد بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ بنا دیتا ہے جو لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں. کسی کو انبیاء، کسی کو اولیاء بنا دیتا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. چنانچہ اگر استاد نہ ہو تو آپ کتاب کو نہیں سمجھ سکتے. یاد رکھیے گا، استاد ہوتا ہے، کتاب استاد کبھی بھی نہیں ہوتی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب استاد ہوتی ہے تو آپ سارے جہاں کی کتابیں کوئی بھی ایک آسان سی لا کر رکھ لیں اور اس کو سمجھ کے دکھا دیں. نہیں سمجھ سکتے بغیر استاد کے کتاب. یوں ہی ہر شخص ڈاکٹر نہیں ہوتا. اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آج کل کرونا چل رہا ہے، بڑا مشہور ہے، ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اینٹی باڈی ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور اس کے علاج چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت فرمائے ڈاکٹروں کی کہ بیچارے لگے پڑے ہیں ہمارے جو ہے اس میں ہماری مدد کے لیے. تو اگر بالفرض یہ ڈاکٹر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان ڈاکٹروں کو یہ صلاحیت عطا نہیں فرماتا کہ یہ لوگوں کی مدد کریں، تو کس طرح لوگ جو ہے وہ صحت یاب ہوتے، اپنی بیماریوں سے چھٹکارا پاتے؟ مجھے آپ بتائیں. اگر لوگ اس چکر میں رہتے کہ خالی اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگو، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرے گا، تو بیٹھے رہو اپنے گھر میں.
ایسا تو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بندوں کو وسیلہ بناتا ہے, ہمیشہ یاد رکھیے گا. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلے تلاش کرو. چنانچہ یہ ڈاکٹر یا اساتذہ یا انبیاء یا اولیاء یہ وسیلے ہیں. یہ لوگ جو مدد کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے کوئی مدد نہیں کرتا. ہمیشہ یاد رکھیے گا مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ان کو جو طاقتیں عطا فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اگر کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. پیچھے میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق نہیں دے تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. چنانچہ یہاں جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, آپ خود دیکھیں جنگ بدر میں جو مدد کے لیے نازل ہوئے وہ کون تھے؟ فرشتے تھے. فرشتے نازل ہوئے, 1000 فرشتے نازل ہوئے جنگ بدر میں. تو مدد کس نے کی؟ فرشتوں نے کی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ومن نصر الا من عند اللہ. یہ جو فرشتوں کی آمد تھی یہ تو خوشخبری تھی تمہارے لیے, مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کرام بھی اگر کسی کی مدد کرتے ہیں, اولیاء کرام بھی اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو اگرچہ وہ کرتے ہیں لیکن طاقت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, اور مدد جو ہے وہ حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. تو ومن نصر الا من عند اللہ, اے مسلمانوں یاد رکھنا اگرچہ فرشتے نازل ہوئے جنگ میں, انہوں نے تمہاری مدد کی, قتال میں حصہ بھی لیا, لیکن ومن نصر الا من عند اللہ, مدد صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یہ عقیدہ یاد رکھنا, کیونکہ ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے, ہر چیز پر غالب ہے, اور حکیم بڑی حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت سے بھرے پڑے ہیں. ٹھیک ہے, امید ہے کہ پہلا رکوع آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. سورہ انفال کی 75 آیتوں میں سے 10 آیتیں ہماری الحمدللہ ہو چکی ہیں, اور کافی تفصیل سے آپ نے اس کے بارے میں جو ہے وہ سمجھ لیا ہے. اور ہماری کلاس میں ویسے بھی 5 منٹ باقی ہیں ختم ہونے میں, تو جو بچے ابھی کلاس میں موجود ہیں سارے میرے خیال میں 12-13 ہیں, تو آپ لوگوں میں سے کسی کو اگر کوئی سوال کرنا ہو, پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھیے. کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی ہو تو پوچھیں. جی ٹھیک ہے, ایک سوال آیا ہے, صارم نے یہ سوال کیا ہے کہ 313 صحابی تھے جنگ میں, لیکن کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ 313 میں سے کچھ جو ہے وہ بھاگ گئے تھے, چلے گئے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ 313 وہ تھے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا, ان سے زیادہ تھے, کچھ زیادہ تھے جو بھاگے تھے, جو منافق جن کو کہہ لیں یا کچے ایمان والے تھے, وہ ان کے علاوہ تھے. 313. اچھا 313 بھی فکس نہیں ہے, کچھ روایت میں اس سے زیادہ, کچھ میں اس سے کم, مختلف آتی ہیں تعداد. ٹھیک ہے, تو لیکن جو اکثر جو فقہا, جو شارحین اور مورخین جو بیان کرتے ہیں, جس پہ اتفاق ہے اکثر لوگوں کا, وہ 313 ہے. کہ اکثر لوگ جو ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ 313 لوگ تھے. یہ کسی کا کوئی سوال ہو؟ ابراہیم موجود ہیں, عائشہ فیصل ہیں, فوقیہ فاروق ہیں, خضرہ عرفان ہیں, اور رشائل و شیس ہیں, سمین ہیں, فوقیہ ہیں, خضرہ ہیں. آپ میں سے کسی کو پوچھنا ہو تو پوچھیے. حسان طاہر ہیں. بیٹا سمجھ میں آ گیا سب کچھ؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. کیا بیٹا کیا کہہ رہے ہیں؟ کام انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ہفتے میں دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کام کی فکر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو سارے بچے کلاس میں موجود ہیں, یہ سب بھی جو یہاں کلاس میں موجود ہیں میرے پاس, یہ بھی, اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ سب بھی, امید ہے کہ آپ سب کو ان آیات اور ان کی تفاسیر اور ان کے شان نزول اچھی طرح معلوم ہو گئے ہوں گے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.